بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت انسان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں جو آ کے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تیرے رزق پہ موکل کیا گیا تھا، مجھے تیرے رزق پہ معمور کیا گیا تھا۔ آج میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے، لیکن مجھے تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تیرے پانی پہ موکل کیا گیا تھا، آج میں نے سروئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک کھونٹ پانی نہیں ملا۔ تیسرا کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ قادر کیا گیا تھا کہ تم اس زمین پہ چلو پھرو، آج میں نے چپا چپا دیکھ لیا ہے، لیکن تیرے قدم رکھنے کے لیے مجھے 1 انچ جگہ نہیں ملی۔ چوتھا کہتا ہے مجھے تیری سانسوں پہ موکل کیا گیا تھا، اور میں نے آج مشرق سے لے کے مغرب تک اس پوری روئے زمین کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس میں ایک بھی ایسی ہوا کا ذرہ نہیں جو تجھے سانس دے سکے، جو تیرے اندر جا سکے، یعنی ایک سانس کی مہلت بھی اب تیرے پاس باقی نہیں۔ اور اس کے بعد اسے اس کا اعمال نامہ دکھایا جاتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی وہ بائیں اپنا منہ پھیرتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور اسی کشمکش میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ وقت ہے جو ہر جاندار چیز پہ آنا ہے، جسے ہر جاندار چیز پر گزرنا ہے، خواہ وہ ملک کا بادشاہ ہو یا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہوا بزرگ، کوئی امیر زادہ ہو یا کوئی غریب، یا کوئی شہزادہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس لمحے سے، اس کشمکش سے اسے گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر موت کے بعد کے معاملات میں تجھے بتا دوں تو تم زندگی بھر رو زیادہ اور ہنسو کم۔ کیا خوبی بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز نخریاں وچ ایک گرم ریت تھل چلیا، ایتھے سارے فریدا مسافر نے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا، ہم سب اپنی باری کے منتظر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز، جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب بات ذائقے کی ہے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ اب مومن کا ذائقہ مختلف ہوگا اور گناہ گار کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ ذائقہ ہم خود بناتے ہیں، اگر اچھے عمل کریں گے تو ذائقہ اچھا ہوگا، اگر برے عمل کریں گے تو ذائقہ بھی برا ہوگا۔ ہمیں عمل صالح کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم اچھے عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے تو ہماری جو موت کا وقت ہے، نزا کا جو وقت ہے، وہ بھی آرام سے گزرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو ایسی مثال کسی نے دی ہے کہ محمل کا کپڑا کسی جاڑی پر ڈالا جائے تو اسے زور سے کھینچا جائے تو گناہ گار کی جان ایسے فرشتے نکالتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی مکان کبھی آباد ہوں گے، ان میں بھی کوئی رہتا ہوگا، ان میں بھی بچے ہنستے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے، ان مکانوں میں بھی کبھی شادیاں ہوتی ہوں گی، رونقیں ہوتی ہوں گی۔ ابھی آج یہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بستی پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، کیا مسئلہ بنا تھا، کیوں یہ اجڑ گئی ہیں، جن کے صرف ابھی کھنڈرات ہی پڑے ہیں۔ پورا یہ شہر آباد ہے، پورا میں نے گھوم کے دیکھا ہے، ادھر مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا، نہ کوئی پرندہ نظر آیا۔ اب اللہ عالم اس پہ کیا گزری ہے، اس بستی پہ اللہ کا عذاب آ گیا تھا یا کوئی لڑائی جھگڑے میں یہ مر گیا ہے، کیا بنا ہے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے ارد گرد لوگوں سے میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی ہے، کسی نے بھی کوئی کچھ خاطر خواہ کوئی نہیں بتایا کہ اس بستی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان میں بھی کبھی رونقیں ہوں گی، تو آج یہ دیکھیں بنانے والے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور رہنے والے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔